الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، حضرات صحابہ اور صحابیات کے واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرات صحابیات میں ایک صحابیہ ہیں حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عکرمہ ابن ابو جہل کی بیوی تھی۔ ان کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بہت بڑی صلاحیت اور استعداد اللہ نے رکھی ہے۔ ایک عورت اگر صحیح رخ پر چلے تو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں دین کے آنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسلامی تاریخ کے اندر ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ عورتوں کے ذریعے سے زندگیاں اللہ پاک نے بنائی ہیں، لیکن یہ کب ہوگا جبکہ عورت میں نیکی ہو۔ اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی، ایک نیک عورت 70 نیک مردوں پر بھاری ہے، اور ایک عورت کی بے دینی 70 بے دین مردوں پر بھاری ہے۔ یعنی جتنا نقصان معاشرے کو، ماحول کو 70 بے دین مردوں سے پہنچتا ہے، اتنا نقصان ایک بے دین عورت سے پہنچتا ہے۔ اس لیے اس کی فکر کرنی ہے اور اس کا خاص خیال ہمیں رکھنا ہے کہ عورتوں کی استعدادیں جب بنتی ہیں اور صحیح رخ پر چلتی ہیں تو کیا خیر وجود میں آتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے دین کی فکر کرے، میرا شوہر نماز کا پابند بنے، سنت والی زندگی پر آئے، حلال روزی کمائے۔ یہ شوہر کے حق میں سب سے بڑی خیرخواہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے حق میں سب سے بڑی خیرخواہ وہی ہے جو اس کے دین کا خیال کرے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے واقعے میں غور کریں کہ جب مکہ فتح ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، پیچھے 10,000 صحابہ کا لشکر ہے، اور بندگی اور عبدیت اور تواضع کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن جھکی ہوئی ہے، اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ۔ ایک اکیلے تنے تنہا اللہ نے یہ سب کیا ہے، اسی کی مدد سے، اسی کی نصرت سے، اسی کے فیصلوں سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ امن کا، معافی کا اعلان فرما رہے تھے۔ آپ اعلان کر رہے تھے کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن،
جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن اور معافی ہے، جو بیت اللہ کے گھر میں اندر چلا جائے اس کو معافی ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو معافی ہے۔ سوچیں 13 سال کے اندر جن لوگوں نے ستایا، مردوں میں، عورتوں میں، آج مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عمومی طور پر معافی کا اعلان فرماتے جا رہے ہیں، لیکن 11 مرد 3 عورتیں بڑے خطرناک تھے۔ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے، اور ان 11 مردوں میں ام حکیم کے شوہر عکرمہ ابن ابو جہل بھی تھے۔ عکرمہ کون؟ اس امت کا فرعون ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل کے بارے میں جو سب سنتے آئے ہیں کہ سردار تھا، دین کے لیے ہر قسم کی مخالفت کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں کی، بدر میں مارا گیا تھا۔ لیکن عکرمہ، انہوں نے بھی بہت ستایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب عکرمہ کو پتا چلا کہ میرے لیے آج معافی نہیں ہے، تو یہ مکے سے بھاگ گئے اور یمن کا ارادہ کر کے نکل گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ جب کشتی کرائے پر لی اور یہ بیٹھے اور کشتی روانہ ہوئی تو تھوڑی دیر بعد سمندر میں اچانک طوفان آیا، آندھیاں چلنے لگی اور ایسی حالت ہوئی کہ کشتی ڈوبنے کو آئی۔ تو عکرمہ نے اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پکارنا شروع کیا کہ میری مدد کر۔ کشتی کا ملاح، کشتی کا جو کپتان تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے غیر کو کیوں پکارتے ہو؟ وہ کہاں سے مدد کرتا ہے؟ ایک اللہ کو پکارو، وہ تیری مدد کرے گا۔ عکرمہ بہت سمجھدار آدمی تھے، خاندان اونچا تھا، سرداری تھی، قریش سے تعلق تھا، مال اللہ نے دیا تھا، مکے کے نوجوانوں میں سے تھے، لیکن کفر کے اعتبار سے اتنے سخت تھے کہ لکھا ہے سیرت میں کہ کہا جاتا تھا شیطان من شیاطین مکہ۔ عکرمہ مکے کے شیطانوں میں سے ایک شیطان۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو سکتی ہے، میں نہیں ہو سکتا۔ کہا تھا کہ میرا بت مسلمان ہو سکتا ہے، میں نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے سفر میں تھے، رمضان کا موقع تھا، اس موقع پر آپ نے ایک خواب دیکھا تھا سفر کی حالت میں کہ جہنم میں ابو جہل کا ایک درخت ہے جو جل رہا ہے، لیکن اس کی کچھ ٹہنیاں ہیں جو جنت میں پڑ رہی ہیں۔ اور یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو سنایا تھا۔ اللہ کا نظام دیکھو، جب اس نے کہا کشتی چلانے والے نے کہ اللہ کے غیر کو تو پکارتا کیوں ہے، ایک اللہ کو پکار، تو عکرمہ نے سوچا جو اللہ دریا میں بچا سکتا ہے وہ زمین پر بھی بچا سکتا ہے، میں ڈر کے کیوں بھاگوں؟ جو سمندر میں حفاظت کر سکتا ہے وہ زمین پر بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو دل ہی دل میں نیت کی کہ اگر میں صحیح سلامت اس طوفان سے بچ گیا اور اس آندھیوں سے بچ گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان قبول کر لوں گا۔ اور اللہ کا فضل ان پر ایسے متوجہ ہوا کہ طوفان تھم گیا اور یہ کنارے پہنچ گئے۔ اب دوسری طرف ان کی بیوی ام حکیم، ان کا معاملہ دیکھیں، یہ ایمان لا چکی تھی۔ ام حکیم ابو جہل کی بہو تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈرتی ہوئی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عکرمہ کی بیوی کا بہت اکرام کیا، یہ نہیں کہا کہ تیرا شوہر کہاں ہے، ان کا نام تو ہماری لسٹ میں ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ فرمایا مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ بہت اچھا ہے، تمہارا اسلام قبول ہے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے پوچھا کچھ اور کہنا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ڈر کر بھاگ گیا ہے کہ آپ امان دیں، آپ معافی دے دیں۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد ان کا جذبہ دیکھو، یہ اصل میں سنانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پاس آ کر کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا شوہر اکرمہ ایمان نہیں لایا، اپنی جان بچا کر بھاگ چکا ہے، کیونکہ آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو معافی کا امان دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے۔ ایک عورت جو ایمان لے کر آئی، وہ اپنے شوہر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا تمہارا شوہر عکرمہ، ہم اسے معاف کرتے ہیں اور امن دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ام حکیم کی فکر دیکھو اور محنت دیکھیں۔ ام حکیم اپنے گھر آئی اور اپنے بچوں کو گلے سے لگا کر رونے لگی کہ تمہارے باپ کو معافی مل گئی، تمہارے باپ کو زندگی مل گئی، تم اپنی حفاظت میں رہو، میں تمہارے باپ کی تلاش میں نکل رہی ہوں۔ چنانچہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کی تلاش کے لیے نکلی۔ پتا چلا کہ وہ یمن کی طرف جا رہے ہیں۔ واقعہ بڑا تفصیل ہے۔ بیوی تلاش کرتے کرتے تہامہ نامی علاقے پر پہنچ گئی اور اپنے شوہر عکرمہ سے مل گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت، اس کی فکر پر، اس کی محنت پر کیا خیر وجود میں آتا ہے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عکرمہ سے کہا کہ عکرمہ، میں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تمہاری جان کا پروانہ لے کر آئی ہوں، اللہ کے نبی نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور اس موقع پر ام حکیم نے اپنے شوہر سے زبردست بات کہی۔ دین کی بات کیسے کہی جائے، دین کی بات کیسے متوجہ کی جائے، فرمایا 3 خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی۔ کہنے لگی کہ جئتک من اوصل الناس وابر الناس وخیر الناس لا تہلک نفسک۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہارے لیے ایسے انسان کے پاس سے معافی نامہ لے کر آئی ہوں جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اوصل الناس، رشتوں کے جوڑنے والے ہیں، میں نے دیکھا ان کا معاملہ، ان کا برتاؤ۔ وَأَبَرِّ النَّاسِ، لوگوں میں بہت سب سے بڑے نیکی کا کام کرنے والے۔ وَخَيْرِ النَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہیں وہ۔ لَا تُهْلِكْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، چلو میرے ساتھ مکہ مکرمہ، کفر سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، ایمان لے کر آؤ۔ یہاں پہ عکرمہ تو دل ہی دل میں نیت کر چکے تھے کہ اگر اس طوفان سے، اس آندھی سے میں بچ جاؤں گا تو سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاؤں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اب بیوی سمجھا رہی ہیں تو مان گئے۔ تو عکرمہ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ یمن سے مکے کا سفر اور مکے سے مدینے کا سفر بہت لمبا۔ راستے میں عکرمہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں تو کہنے لگے کہ مجھے اپنے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام حکیم کا ایمان دیکھو رضی اللہ تعالی عنہ، سفر میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ عکرمہ میں ایمان لا چکی ہوں، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، اس لیے تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان کی برکت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دل میں اللہ کا ڈر کیسے آ چکا تھا کہ تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر۔ یہ اللہ کا ڈر اگر آ جائے تو ہر طرح کے ناجائز تعلقات سے بچنا آسان، حرام کاموں سے بچنا آسان، گناہوں سے بچنا آسان، غیر مردوں سے دور رہنا آسان ہو جائے گا اگر دلوں میں اللہ کا خوف اگر آ جائے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام حکیم دونوں
مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عکرمہ آ رہے ہیں۔ جو صحابہ مجلس میں موجود تھے آپ نے ان سے فرمایا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو کیسے مبارک اخلاق ہیں۔ اللہ سے مانگے، اے اللہ ہمیں وہ اخلاق عطا فرما جو تجھے پسند ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیأتیکم عکرمہ مؤمنا مہاجرا فلا تسبوا اباہ۔ آپ نے صحابہ، بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرمایا، عکرمہ ایمان لانے کی نیت سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے ہیں، جب وہ یہاں آ جائیں تو تم ان کے والد کو، ان کے باپ کو گالی مت دو، اگرچہ کہ حالانکہ ابو جہل ان کا باپ تھا، سخت اسلام کا دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، مگر آپ کیا فرما رہے؟ باپ کو گالی مت دو، اس لیے کہ تم اس کے مرے ہوئے باپ کو گالی دو گے تو زندے کو تکلیف پہنچتی ہے، مرے ہوئے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عکرمہ تشریف لائے، حضرت عکرمہ ایمان لانے کی نیت سے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں اس طریقے سے کھڑے ہوئے کہ آپ کی چادر مبارک اوپر کی جو تھی، کندھوں پر جو تھی، وہ نیچے گر گئی، اور آپ کے زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا مرحبا مرحبا، یعنی خوشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکرمہ کا استقبال فرمایا۔ کیا اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جانتے ہیں عکرمہ کون ہے؟ ان کا باپ، ان کا خاندان، ان کے خاندان، اللہ اکبر، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، کبھی انہوں نے کوئی کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ آج صرف ایک معافی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی ساری زندگی کو بھلا دیا۔ ایک آدمی کا ایمان لانا آپ کے نزدیک اتنا قابل قبول تھا، لیکن اس واقعے کے اندر یہ دیکھیں کہ کیسا پاکیزہ جذبہ تھا حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکرمہ کیا بات ہے؟ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا، اس موقع پر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی خیر شیء اقولہ، آپ مجھے اچھی چیز بتائیں تاکہ میں اس کو بار بار پڑھتا رہوں۔ فوراً اسلام قبول کر کے درخواست کر رہے ہیں، ایک اچھی سی چیز مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس کو بار بار پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، عکرمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بس یہ پڑھتے رہا کرو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اللہ اکبر، دیکھیں کیا فرمایا، فرمایا عکرمہ اليوم لا تسألنی شیئا اعطیہ احدا الا اعطیک ایاہ۔ عکرمہ آج جو تم مجھ سے مانگو گے میں وہ تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کچھ نہیں چاہتا، میں نے اپنی ساری زندگی آپ کی دشمنی میں، ہر جگہ پر، ہر موقع پر میں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے، بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، نام لے کر دعا فرمائی، اللہم اغفر لعکرمہ، اللہم اغفر لہ کل عداوت عادانی، اے اللہ عکرمہ کی مغفرت فرما، انہوں نے میرے ساتھ جو دشمنی کی اس کو معاف فرما، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں، یہ دعا سن کر میرے چہرے پہ خوشی آ گئی، اور زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دین کے تقاضوں پر، یہاں تک کہ جنگ یرموک میں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ واقعہ ہے حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیسی وفادار، کیسی نیک جذبے والی، کیسی مبارک خاتون، ان کی فکر سے، ان کی محنت سے شوہر کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، یہ سوچیں۔
ان کی فکر سے، ان کی محنت سے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہمارے ذریعے سے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ذریعے سے ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے ذریعے سے ہماری کمیونٹی ملنے جلنے والوں میں ایمانی زندگی کے آنے کا ذریعہ بنائے۔ خاص طور پر گھر کی عورت اور مستورات، یہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے، گھر کے اندر بچوں میں، شوہر میں دین کے لانے کی بڑی ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی فکر کر لیں، اگر یہ تھوڑا سا محنت کر لیں، گھر کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے عورتوں کے اندر بڑی استعداد رکھی ہے، ان کے اندر خدمت کا مزاج ان کے فطرت میں ہے، صبر اور برداشت کا مزاج ان کی فطرت میں ہے، نرمی کا مزاج ان کی فطرت میں ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو نبوت والے ہیں۔ مردوں کے بنسبت عورتوں کا دل نرم زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے بنسبت عورتوں کا مزاج خدمت کا زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے بنسبت عورتوں میں برداشت اور صبر زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا صبر کر کے، برداشت کر کے، نرمی کے ساتھ خدمت کے راستے سے اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا شروع کریں، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ اپنے شوہر کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دین پر چلنا اور دین کے لیے محنت کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، یہ سارا کا سارا ثواب تو ان کی بیوی کو ملے گا، کیونکہ ذریعہ وہ بنی ہے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ کل ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم نے سنا کہ ان کا اسلام، ان کی خلافت، ان کی ہجرت، لیکن ذریعہ کون بنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ حضرت عمر کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنی ہے۔ حضرت عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں، ان کی خلافت کے زمانے میں دین جتنا پھیلا، وہ سارا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہن کے نام اعمال میں عطا فرماتے ہیں۔ بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، یہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر ان صفات کے ذریعے سے، خدمت کے راستے سے، صبر اور برداشت کے راستے سے، نرمی کے راستے سے ہم جو ہے نمازوں کا ماحول بنائیں، دین کا ماحول بنائیں، حلال پاکیزہ روزی کے کمانے کا ماحول بنائیں۔ اگر یہ فکر عورتیں کر لیں گی، اللہ تبارک و تعالی مردوں کو اس پر کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بہترین نمونہ ایک گھر کی عورت کے لیے کہ کس طرح گھر کی عورت اپنے گھر والوں کے لیے فکر کرے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان